السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ میرا جو ولاگ ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا سحری کے بعد، جب سب نے سحری وغیرہ کر لی تھی تو کچھ ٹائم بعد جو ہے وہ میں اپنے گیلری میں گئی اور چاند اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی روشنی اتنی تیز ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد میں کمرے میں آئی تو یہاں پہ میں نے امی جی کے لیے سوٹ لیا ہوا تھا، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ ہماری لائف میں ایسی بہت سی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ اگر ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنی خوشی تلاش کریں تو ٹرسٹ میں ہماری جو لائف ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت گزرے۔ بس زندگی کی جو دوڑ ہے اس میں ہم نے اپنی خوشیاں جو ہیں ان کو ہی گم کر دی ہے۔ اس کے بعد میں دن کا ٹائم باہر آئی، 1 بجے کا ٹائم ہو چکا تھا، تقریباً 1:30 کا ٹائم تھا۔ بس گھڑی وغیرہ دیکھی، پھر تھوڑی دیر میں چھت پہ چلی گئی، اور چھت پہ تو پھر میں ڈیلی جاتی ہوں، ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میرے جو پیرٹ وغیرہ ہیں وہ یہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو تھوڑا بہت ان کو دیکھنا کرنا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے ان کے پاس تھوڑی دیر آئی، اور ماشاءاللہ سے یہ اتنے ہیلدی ہیں، ایکٹیو ہیں۔ ان کے پاس میں جب ان کو بلاتی ہوں تو یہ دستی میرے پاس بھاگ کے آ جاتے ہیں۔ ہر روز ان کے پاس میں جاتی ہوں، ان کو عادت ہو جاتی ہے نا، اب عادت ہو گئی ہے بلکہ، کہ یہ آ گئی ہے کچھ نہ کچھ جو ہے ہمیں یہ ڈالیں گی اور ہم کھائیں گے۔ تو یہاں پہ جیسے ہی میں ان کے پاس بیٹھی تو یہ اتنا ان کے ساتھ میرا ٹائم اچھا گزر رہا تھا، اور یہ جدھر میں یاد کرتی تھی ادھر ہی میری طرف یہ بھاگ کے آ جاتے تھے۔ اس کے بعد ساتھ ہی میرے جو ہیں وہ پیرٹ وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ اتنی چالاک ہے کہ یہ مجھے دیکھ رہی تھی کہ کس ٹائم میں اس کو کوئی چیز ڈالوں گی اور یہ جو ہے یہ دستی میرے ہاتھ پہ بائٹ کر لے گی۔ تو بس اس کے ساتھ تھوڑا سا میں نے ٹائم سپینڈ کیا۔ اور پرندے جو ہوتے ہیں یہ بھی آپ سے پیار مانگتے ہیں، توجہ مانگتے ہیں، آپ کا ٹائم مانگتے ہیں، کیونکہ جب ہم نے کوئی چیز رکھی ہو گھر پہ تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ان کا خیال رکھیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ جب ہم ان کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی مایوس ہو جاتے ہیں کہ جس نے ہمیں رکھا ہوا ہے وہ اب ہمیں کیوں نہیں توجہ دے رہا۔ تو میری روز کی یہی کوشش ہوتی ہے، جب میں نے آفس آنا ہو یا کہیں بھی جانا ہو تو میں ان سے ہیلو ہائے لازمی کرتی ہوں۔ اب یہاں پہ میں اس کے ساتھ کھیل رہی تھی تو وہ اوپر سے دیکھنے لگ گیا مجھے کہ یہ مجھ سے نہیں باتیں کر رہی اور یہ مٹھی سے باتیں کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ جب ان کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہوں تو یہ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ پھر تھوڑی سائڈ پہ گئی تو یہاں پہ امی نے تھوڑی سی جو چیزیں وغیرہ لگائی ہوئی تھی تو ان کو دیکھا، تھوڑا سا ان کو پانی وغیرہ بھی ڈالا۔ پھر سائڈ پہ گئی، دیکھا اوپر سے ویو، اور دھوپ وغیرہ نکلی ہوئی تھی۔ کافی لوگ جو ہے پہلے تو دھوپ پہ بیٹھتے تھے کیونکہ نئے سردی کا موسم تھا تو سب کو دھوپ لگتی تھی، کوئی نہ کوئی چھت پہ نظر آ ہی جاتا تھا۔ تو یہ ہے کہ اب تو کافی کم لوگ جو ہیں وہ دھوپ پہ بیٹھتے ہیں، کیونکہ اب اتنی سخت گرمی ہو چکی ہے کہ باہر بیٹھنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے۔ تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی چل رہی تھی، اور یہ ہے کہ تھوڑی دیر میں کھڑی رہی، پھر میں نے دیکھا کہ ٹینکی میں پانی وغیرہ تو نہیں ختم ہو گیا، بس اس کو چیک کیا میں نے، اور پانی وغیرہ تو تھا۔ پھر سائڈ پہ آئی، تھوڑا سا ویسے ہی میں گھومی پھری، دیکھا ادھر ادھر۔ یہ ہے کہ خاموشی تھی اس ٹائم، جو ٹائم ہمارا ہوتا ہے جانے کا تو لوگ کاموں سے اپنے اپنے واپس آ چکے ہوتے ہیں تقریباً۔ اس کے بعد بس ویسے ہی وزٹ کرنے کے بعد میں جو ہے وہ نیچے جانے کی تیاری کی۔ اس سے پہلے میں نے سوچا کہ ان کا باجرہ وغیرہ جو طوطے ہیں ان کا ختم ہوا ہے، تو بس یہاں سے میں نے ان کے لیے تھوڑا سا باجرہ اٹھایا اور جا کے میں نے ان کو باجرہ وغیرہ ڈالا، اور وہ اتنا مجھے گھور رہی تھی کہ اب یہ کس ٹائم مجھے باجرہ ڈالے گی تو میں اس کو بائٹ کروں گی۔ اس کی کوشش یہی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ابھی سے میں نے ہاتھ آگے کیا تو اس کی کوشش پوری ہے کہ وہ مجھے بائٹ کر لے۔ بس اس کو یہ ہے کہ کوشش کر کے میں نے بہت مشکل سے اس کو باجرہ وغیرہ ڈالا ہے، تو یہ دوسری طرف پھر میری طرف آ گئی کہ بس کسی طریقے سے جو اس کا ہاتھ ہے وہ میں پکڑ لوں اور اس کو میں باجرہ جو ہے وہ میں ڈالوں۔ تو بس کوشش یہی تھی کہ اس کو جلدی سے اوپر سے میں نے باجرہ وغیرہ جو ہے وہ ڈال دیا، اور یہ پھر کھانے لگ گئی نیچے۔ لیکن پھر تھوڑا سا میں نے اس کو تنگ کیا کہ چلو پورا دن یہ پڑے رہتے ہیں تو اس ٹائم تھوڑا سا ان کے ساتھ ٹائم جو ہے وہ اسپینڈ کر لوں۔ بڑا مٹھو تو حیران ہو رہا تھا کہ آج میں نے اس سے کوئی باتیں وغیرہ جو ہیں وہ نہیں کی۔ تو ویسے تو روٹین ہماری یہی ہوتی ہے کہ صبح جلدی اٹھیں، لیکن ہماری ٹائمنگ ایسی ہے کہ صبح اٹھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور آفس کی جو ٹائمنگ ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، تو اس لیے بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔
بس اس ٹائم جو ہے وہ میں آفس میں پہنچ چکی تھی اور اپنی ڈیوٹی وغیرہ جو ہے وہ سٹارٹ کر لی تھی. اس کے بعد افطاری کا ٹائم ہو گیا تو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی. افطاری تو میں نے کر لی تھی. پھر کھانے کی ایک اپنی جگہ ہوتی ہے تو کھانا جب تک بندہ نہ کھائے تو پھر تب تک سکون بھی نہیں آتا. تو یہ ہے کہ پھر میں نے کھانا وغیرہ کھایا اور افطاری تو کافی ٹائم پہلے ہو گئی تھی، لیکن اس کے 1-1.5 گھنٹے بعد جا کے میں نے جو ہے وہ کھانا وغیرہ کھایا. اور آج جو ہے وہ سالن آیا ہوا تھا. یہاں پہ میری ساتھ افطاری بھی پہنچی ہوئی تھی. فروٹس وغیرہ جو تھے وہ سارے میرے لیے پہنچے ہوئے تھے، ساتھ میں رائتا اور چنا چاٹ وغیرہ اور فروٹس، روح افزا وغیرہ، جوسز وغیرہ، ہر چیز جو ہے مکمل میرے پاس پہنچی ہوئی تھی. تو جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تب تو بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ بندہ کھائے. آفس میں جب میں ہوتی ہوں تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں موبائل وغیرہ جو ہے وہ بہت کم یوز کروں، لیکن کام ایسا ہے کہ موبائل وغیرہ جو ہے وہ مجھے ساتھ ساتھ بہت زیادہ یوز کرنا پڑتا ہے. تو ایک نہیں دو موبائل جو ہوتے ہیں وہ یوز کرنے پڑتے ہیں. اب تو ساتھ ساتھ میں ولاگ بناتی ہوں تو یہ ہے کہ ساتھ موبائل وغیرہ جو ہے وہ مجھے ساتھ اس کو بھی ہینڈل کرنا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے اپنے موبائل کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے میرے لیے ڈبل کام ہو جاتا ہے. آفس آ کے تو بس جو آفس کے کام ہوتے ہیں وہ تو میں جلدی سے ختم کر لیتی ہوں، لیکن کھانا پینا جب ہو تو پھر تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ بندہ تسلی سے بیٹھ کے کھا نہیں سکتا. اس کے بعد یہ کچھ امپلائیز کی جو تھی وہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ ہمیں کوئی ایسا مینیو کہیں سے منگوا کے دیں کہ ہم لوگ جو ہے ان سے آرڈر کیا کریں اور وہ آرڈر آ کے ہمیں دے دیا کریں. میں نے آرڈر منگوا لیا کیونکہ یہاں پہ جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں یہاں پہ کافی اچھے جو ہوٹلس ہیں وہ ہیں. تو بس ان کے لیے میں نے یہاں پہ یہ ان کا مینیو منگوایا. اس کے بعد جو ہے میں نے کچھ جو فائلز تھی ان کو علیحدہ کرنا تھا، ڈاکومنٹ مکس ہوئے تھے ان کو علیحدہ وغیرہ کیا. اور آفس کی طرف سے تھوڑا سا سامان وغیرہ جو تھا وہ مجھے ریسیو ہوا آج، تو وہی چیک کر رہی تھی بیٹھ کے کہ کس چیز کی کمی ہے، کیا چیز مجھے ریسیو ہوئی ہے کیا نہیں ہوئی. تو یہ ہے کہ اپنی چیزیں وغیرہ جو ہیں ان کو میں نے چیک کیا، اور یہ ہے کہ کافی پڑی ہوئی تھی اور کافی میں نے منگوا بھی دی تھی. اس کے بعد میرا دل کیا کہ آج اپنا جو میرا پی سی کا جو وال پیپر ہے اس کو میں چینج کروں. اور بس جب فری ہوتی ہوں تو کچھ نہ کچھ فری بیٹھنے سے بہتر ہے بندہ کرتا ہی رہے. تو میری کوشش یہی تھی کہ چلو فری بیٹھی ہوں، اس کے بعد کام تو ہے نہیں، تو پھر میں نے موبائل کو رکھ کے تو جو پی سی وغیرہ ہے اس پہ میں وال پیپر جو ہے پی سی کا وہ چینج کرنے کے لیے میں نے پی سی جو ہے وہ اوپن کر لیا. اور بس کوئی اچھا سا جو وال پیپر تھا میں نے وہ ڈھونڈنا تھا. اب کچھ بھی پسند نہیں آ رہا تھا. کوشش تو بہت کی ہے کوئی اچھا سا وال پیپر جو وہ مجھے پسند آ جائے، تو بہت مشکل سے جا کے مجھے جو ہے وہ وال پیپر پسند آیا. زیادہ سے زیادہ جو میں نے آج ولاگ بنایا اتنا زیادہ نہیں بنا سکی، لیکن جو مجھ سے بنا وہ بھی میں نے بہت مشکل سے بنایا. تو یہ ہے کہ اگر آپ کو میرے ولاگس وغیرہ پسند آتے ہیں اور اسی طرح کے اور مزید آپ مجھے ٹاپک بتا سکتے ہیں کامنٹ میں کہ میں کس چیز پہ جو ہے وہ ولاگ وغیرہ بناؤں. باقی ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیا کریں. باقی روزوں میں آپ جو ہے کسی کی مدد ضرور کریں، کیونکہ ہر بندہ جو ہے وہ یہاں پہ کمانے والا نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گھر بھی چلا رہے ہوتے ہیں، اپنی فیملی کو بھی مینیج کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے یہ 20-30 ہزار روپیہ بہت زیادہ کم ہے، کیونکہ آج کل اتنی زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے. ایک عام بندے کا جو ہے اس ٹائم گزارا کرنا بہت زیادہ مشکل ہے. تو رمضان میں آپ بھی کوشش کیا کریں، کوئی اگر اس چیز کا مستحق ہے تو آپ لوگ اس کی مدد کریں. یہ ہے زیادہ نہیں، کم سے کم کچھ بھی آپ سے اس کی ہیلپ ہو سکتی ہے تو ضرور کیا کریں، کیونکہ ہر انسان جو ہے وہ مشکل وقت سے ضرور گزرتا ہے. اور جب مشکل وقت میں اگر کوئی اس کا ساتھ دے تو ٹرسٹ می وہ پوری زندگی اس چیز کو یاد رکھتا ہے کہ اس انسان نے جو ہے وہ میری مشکل وقت میں ہیلپ کی تھی. کیونکہ آپ اس چیز سے گزرے ہوتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز سے گزرے ہیں، تو یہ بندہ جب گزرے گا اور ہم نے اس کی ہیلپ کی تو یہ پوری زندگی اس چیز کو یاد رکھے گا. تو اسی چیز سے آپ خود بھی اندازہ لگا لیں کہ کتنی دل میں اس چیز کے لیے بندے کو خوشی محسوس ہوتی ہے. کی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک